اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے۔ اسباب منع صرف میں سے پہلا سبب جو عدل تھا، اس کا تفصیلی بیان آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں اسباب منع صرف کا دوسرا سبب وصف کا بیان ہے۔ وصف کا بیان انشاءاللہ ہم دو حصوں میں پڑھائیں گے۔ ایک حصہ آج اور دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے درس کے دن۔ آج کی بحث سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ الوصف وهو کون الاسم دالا علی ذات مبہمہ ماخوذۃ مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل احمر فإنه موضوع لذات ما اخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة او بحسب الاستعمال مثل 40 في مررت بنسبة 4 فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد فلا وصفية فيه بحسب الوضع بل قد تعرضه الوصفية كما في المثال المذكور فإنه لما أجري فيه على النسبة التي هي من قبيل المعدودات لا الأعداد علم أن معناه مررت بنسبة موصوفة بالأربعية وهذا معنى وصفي أرضي أراد له في الاستعمال لا اصلی بحسب الوضع۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا خلاصہ بیان کروں، وصف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات مجھے یہ رکھنی ہے کہ وصف کی تعریف لغت میں کیا ہوتا ہے۔ وصف کا معنی لغت میں بیان کرنا اور اصطلاح میں وصف نام ہے کون الاسم دالا علی ذات مبہمہ ماخوذۃ مع بعض صفاتها، یعنی کسی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جو مبہم بھی ہو اور جس ذات کے اندر اس کے بعض صفات کا بھی لحاظ کیا گیا، جبکہ کون الاسم
جو تعریف کا جز ہے وصف کی تعریف کا، اس میں تمام اسما داخل ہے، لیکن جب کہا دالن علی ذات تو یہ تعریف کی پہلی فصل ہے، اس سے سارے مصادر نکل گئے، اس لیے کہ وہ ذوات پر دلالت نہیں کرتے بلکہ معانی اور اوصاف محضہ پر دلالت کرتے ہیں۔ مبہمہ کی جو قید لگی ہے وصف کی تعریف میں، یہ دوسری فصل ہے۔ یہ مبہمہ کی قید سے وہ سارے اسم نکل گئے جو کسی مبہم ذات پر نہیں بلکہ متعین ذات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ پھر ایک تیسری قید لگی ہے ماخوذۃ مع بعض صفاتہا، یہ تعریف کے اندر تیسری فصل ہے، اس سے وہ سارے اسما نکل گئے جو ذات مبہمہ پر تو دلالت کرتے ہیں مگر ذات مبہمہ پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کسی وصف کا لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ ذات محضہ پر وہ دلالت کرتے ہیں، جیسے رجل ہے، فرس ہے، بیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ وصف کی جو مثال ہے پیش کی احمر، ضارب وغیرہ، یہ اسم بھی ہیں اور ان کی دلالت ذات مبہمہ پر ہوتی ہے، اور اس ذات کے اندر بعض صفات کا لحاظ ہوتا ہے۔ مثلا احمر کے اندر صفت حمرت کا لحاظ کیا گیا ہے اور ضارب کے اندر صفت ضرب کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وصف کے سلسلے میں دوسری بات مجھے یہ بتانی ہے کہ وصف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وصف ہوتا ہے اصلی اور دوسرا وصف ہوتا ہے عارضی۔ وصف اصلی وہ وصف ہوتا ہے جس کے اندر وصف کا معنی اصل وضع کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے، جیسے احمر وغیرہ، اور یہ وصف اصلی ہے۔ اور وصف عارضی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اصل وضع کے اعتبار سے تو معنی وصفی موجود نہیں ہوتا لیکن استعمال میں آ کر اس کو معنی وصفی عارض ہو جاتا ہے، جیسے مثال دی گئی ہے کتاب کے اندر اربعین کی کہ اربعین اپنے وضع کے اعتبار سے، وضع اصلی کے اعتبار سے نام ہے ایک مرتبہ معینہ کا، یعنی عدد کے مرتبہ معینہ کا جو 3 سے اوپر ہوتا ہے اور 5 سے نیچے ہوتا ہے۔ مگر یہی اربع جب مررتو بنسبت اربعین کے اندر استعمال میں آ گیا اور اس کو نسبت پہ محمول کر دیا گیا، اور حمل کی جو وجہ ہے اس کے علاوہ کچھ بن نہیں سکتی کہ اربعین کو نسبتن کی صفت بنایا جائے، تو اب اربعین کے اندر جو صفت کا معنی پیدا ہوا کہ مررتو بنسبت متصفت بالاربعیہ، تو یہ صفت کا معنی اربع کے اندر جو پیدا ہوا یہ اصل وضع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ وصف کا معنی یہ استعمال کے اندر پیدا ہوا ہے، کیونکہ صفت بنایا گیا ہے اس کو نسبہ کا، اور صفت اپنے موصوف پہ محمول ہوتی ہے اور حمل کی یہی صورت ہے کہ اس کو صفت بنا لیا جائے۔ اب عبارت کا آپ ایک ترجمہ سلیس سماعت کر لیں۔ الوصف
وہوا کون الاسم دالن علی ذات مبہمہ ماخوذۃ ما بعد صفاتها، وصف اسم کا دال ہونا ایسی ذات مبہم پر جو جس کے ساتھ اس کے بعض صفات ملحوظ ہوں، خواہ یہ دلالت باعتبار وضع ہو، مثلا احمر کیونکہ احمر موضوع ہے کسی بھی ایسی ذات کے لیے جو ذات اپنے بعض صفات کے ساتھ ماخوذ ہے، اور یہاں احمر کے اندر جو بعض صفت ہے وہ حمرت ہے، یا استعمال کے اعتبار سے ہو، مثلا اربعن مررت بنسبت اربعین میں، کیونکہ اربعین یہ عدد کے مراتب میں سے ایک متعین مرتبے کے لیے موضوع ہے، فلا وصفیت فیہ بحسب الوضع، تو اس کے اندر وصفیت باعتبار وضع نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اس کو وصفیت عارض ہو جاتی ہے، جیسے کہ مذکورہ مثال میں عارض ہو گئی ہے۔ کیسے عارض ہو گئی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا أُجْرِيَ فِيهِ عَلَى النِّسْبَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْدُودَاتِ، اس لیے کہ جب اس مثال کے اندر یہ اربع کو نسبہ پر محمول کیا گیا، جو نسبہ از قبیل معدودات نہیں ہے بلکہ از قبیل معدودات ہے، از قبیل اعداد نہیں ہے، تو پھر عدد کا حمل معدود پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس حمل کی بنیاد پر جان لیا گیا کہ مررتو بنسبت اربعین کا معنی مررتو بنسبت موصوفت بالاربعیت ہے، یعنی میں ایسی عورتوں کے ساتھ گزرا جو چار ہونے کی صفت سے متصف ہیں، اور یہ والا معنی یعنی چار ہونے کا معنی یہ ایسا وصفی معنی ہے جو اربعون کو استعمال میں عارض ہو گیا ہے۔ یہ وصفی معنی لا اصلی نہیں ہے، بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے نہیں ہے نا۔ اب اس سلسلے میں ہم باقی بحث انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ چند باتیں وصف کے تعلق سے صاحب کتاب صاحب شرح جامی نے اور بیان کی ہیں، انشاءاللہ اس